قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ واللہ عالم۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، ان کو سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوئی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ امام سدی نے کئی صحابہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ مصر آئی، مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو وہ خواب سے خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکا انہی میں سے پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور دایا عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائے اور ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھے۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا وہ جلاد اسی وقت اسے ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے اور کسی لڑائی کے موقع پر وہ غالب نہ آ جائے۔ ادھر فرعون کی یہ تدبیریں تھی، ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ظالم بادشاہ جسے اپنے افواج کی کثرت پر، اپنے اقتدار کی طاقت پر اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، اس عظیم خالق کی طرف سے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں اور جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی کو مجال نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیرے ہی گھر میں کھائے پیے گا، تو اسے خود بیٹا بنا کر پالے گا اور رب کے بھیدوں کو نہیں جانے گا، پھر تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے واضح حق کو جھٹلائے گا اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان نہ لائے گا، اور اس لیے بھی کہ تجھے بلکہ تمام مخلوقات کو معلوم ہو جائے گا کہ آسمانوں اور زمین کی مالک کی ہی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی قدرت و قوت والا ہے، اسی کی مشیت ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائے اور 1 سال رہنے دیے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے احتیاط کی، ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لے۔ آپ کا گھر نیل کے کنارے پر تھا، آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دودھ پلاتے اور جب خطرہ محسوس کرتے تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتے، خود رسی کا سرا پکڑے رہتے، جب خطرہ دور ہو جاتا تو اس کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو نکال لیتے۔ مفسرین فرماتے ہیں امام سہیلی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یارخا یا زخت تھا۔ جب ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خوف و غم نہ کر، اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس واپس لائے گا، اسے نبوت
عطا فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں اس کی شان بڑھائے گا۔ چنانچہ انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا، لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئی۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرت نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اس نے جب صندوق کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے کپڑا ہٹایا صندوق پر سے، تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا یہ کیا ہے، اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں، زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرمایا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کیا انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرعون سے کہا یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے علماء بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نہ نوازتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بڑی بیٹی سے فرمایا تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ لہٰذا اسے دور سے دیکھتی رہی۔ قتادہ فرماتے ہیں یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی گویا مقصود ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وما وهم لا يشعرون، اور ان فرعونیوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھی۔ کیا آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا؟ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہے بلکہ کہا کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو وہ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اس صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی گھر میں رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعام و خلت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے پر لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں اپنی طرف سے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی میں نے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں
آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی یہ دوپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا دشمنوں میں سے تھا یعنی قبطی تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا، جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور ایک ضرب لگائی، یعنی مکہ مارا یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ قبطی مر گیا۔ یہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا چاہتے تھے اور روکنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا یعنی قوت اور شان عطا فرمائی، میں اب بھی ہرگز کسی گنہگار کی اب مددگار نہ بنوں گا۔ اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے۔ دوسرے دن کی بات ہو رہی ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی، اور آپ سے فریاد کرنے لگا کہ ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کی، فرمایا اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کرے اور اسرائیلیوں کو اس سے چھڑائے۔ جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ خود اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے تو صریح گمراہ ہے۔ اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل وارا راز فاش کر دیا، اور قبطی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ کی شکایت کر دی۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا موسیٰ، تیرے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر آپ مجبور ہو گئے۔ وہ مصر سے نکلے تو ادھر ادھر دیکھتے بھالتے نکلے۔ آپ نے خوف محسوس کیا کہ فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے۔ آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کس طرف رخ کرے اور کون سی راہ اختیار کرے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ یعنی وہ ایک راہ پر چل دیے اور کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا، یعنی امید ہے کہ اس راہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں منزل مل گئی، اور کتنی عظیم منزل مل گئی۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی اس کنویں پر جا پہنچے جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ مدین وہی شہر ہے جس میں اصحاب الایکہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ جب آپ کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ لوگوں کی بکریوں میں نہ مل جائیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 7 لڑکیاں ہوں، لیکن جانوروں کو پانی پلانے کا کام 2 ہی کرتی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہونے کی وجہ سے بکریوں کو اس وقت پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور ہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں۔ پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیکر کا درخت تھا جس کی طرف وہ پھر سائے میں ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اے میرے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کر کے تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے اور فرمایا اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، تو ان خواتین نے یہ بات سن لی۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو انہیں اتنی جلدی واپس آنے پر تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آمدیدہ واقعہ بیان کیا۔ والد نے ایک حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لائے، تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شریف زادیوں کی طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ اس نے واضح طور پر وجہ بیان کر دی تاکہ اس کی بات سے کوئی غلط فہمی یا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ بھی اس خاتون کی حیا اور پاک دامنی کا مظہر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے اپنا وطن مصر چھوڑ کر نکلے ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے، یعنی اب ان کے دائرے اختیار سے باہر آ گئے ہو، کیونکہ اب آپ ان کی سلطنت کی حدود میں نہیں ہے۔ بزرگ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور عزت و احترام سے رکھا اور آپ کا واقعہ سن کر خوشخبری دی کہ آپ ان سے نجات پا چکے ہیں۔ تب ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجیے تاکہ وہ آپ کی بکریاں چرائیں۔ پھر آپ کی یہ خوبی بھی بیان کی کہ وہ طاقتور اور دیانتدار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے آپ ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آتی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، کارساز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا آپ نے یہ جو بات کہی وہ درست ہے، میں جو سی مدت پوری کروں مجھے اس کا حق ہوگا، اس سلسلے میں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی پورے 10 سال کی ان کی خدمت انجام دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں سمیت مصر کو واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں رات ہو گئی، رات تاریک و سرد تھی، وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے۔ ان حالات میں آپ کو طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر آئی تھی، آپ کے اہل کو نہیں، کیونکہ یہ اصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کہا بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خیر کی خبر لاؤں، یعنی وہاں کوئی مجھے کوئی خیر ملے، اس سے راستہ پوچھوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیکھ لو۔ معلوم ہوا کہ وہ رات سرد اور تاریک تھی، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ معلوم ہے جب اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا ٹھہر جاؤ اسی جگہ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس رہنمائی میسر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اندھیرا تھا اور وہ راستہ بھول گئے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت میں سے آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف سے پہاڑ کے مغربی پہلو پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس کا نام طویٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ قبلہ یعنی جنوب کی طرف تھا۔ وہ درخت آپ کے دائیں طرف یعنی مغرب کی سمت تھا۔ اس مقدس وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، پہلے جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد اس مقدس مقام کا احترام تھا، بالخصوص اس مبارک رات میں تو اس مقام کو مزید تقدس اور برکت حاصل ہو گئی تھی۔
بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ روشنی اس قدر شدید تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظر ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہوا، چنانچہ آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ دنیا فانی ہے، دائمی گھر قیامت کو ملے گا جو یقیناً قائم ہونے والا ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، یعنی نیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دن کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی اور ایسے لوگوں سے الگ رہنے کی ہدایت فرمائی جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی کن فیکون کی شان دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا یہ وہی لاٹھی نہیں جو تیری دیکھ بھالی ہے جب سے تجھے ملی ہے؟ جواب دیا ہاں یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بڑی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اس میں مجھے اور بھی بہت فائدے ہیں، یعنی یہ وہی لاٹھی ہے جس سے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ اسے نیچے ڈال دو، چنانچہ اس نے نیچے ڈالا، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا، اس بات کی قاطع دلیل تھی کہ آپ سے کلام کرنے والا اللہ ہی ہے جو اپنے امر کن سے ہر چیز پیدا کرتا ہے اور اسے ہر کام کی قدرت حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالے، جب نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 مختلف معجزات عطا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے میرا وزیر مقرر کر دے، یعنی ہارون کی بابت سوال کیا، تو ہارون کو بھی موسیٰ کے ہمراہ پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا گیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے دعوت توحید دیتے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ فرعون حقارت سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کے شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے پاس اناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے کر آؤں۔ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تو وہ اس وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ 2 معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے خرق عادت اور اشیاء ظاہر فرمائی جن کو دیکھ کر عقلیں شش طرح رہ گئی اور آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اس طرح جب موسیٰ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا، اس کے نور سے آنکھیں چنگیا رہی تھی۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی، جیسے تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرعون کو دلائل و معجزات کے ساتھ دعوت توحید جب دی گئی تو اس نے انکار کیا اور اس نے جادوگروں کو جمع کیا۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی اور لوگوں کی نظر بند کر دی، لہذا لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ جادوگر سب بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا بل القوا، تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھر رکھا تھا یا اس قسم کا کوئی انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں
آنکھوں کو مسحور کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکی تو کہا فرعون کے جاہو جلال کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ متعدد علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھنکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ تب دیکھ کر لوگ تعجب کر رہے جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر ششدرہ رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شعبدہ نہیں ہے، نہ وہم ہے، نہ خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو کر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں موسیٰ و ہارون کی قدر و منزلت میں بے بہا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دی اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست ہزیمت کا مزہ چکھنا پڑا۔ جبکہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعون کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک مومن نے انہیں نصیحت کرنے کا حق ادا کیا۔ یہ شخص فرعون کا چچا زاد تھا۔ وہ اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ کلام کا سیاق و سباق اپنے الفاظ کے لحاظ سے اور بھی معنوی طور پر بھی اس بات کی تردید کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ اس نے حکمت کا اندازہ اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب و ترہیب دونوں پہلو موجود تھے۔ اس نے مشورہ اور رائے کے انداز میں بات کی۔ اللہ کے اس ولی نے انہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے اور ان پر اس طرح عذاب آ سکتا ہے جس طرح گزشتہ اقوام پر آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد کے اقوام جو ان کے زمانے تک ہوئے اور جن کے حالات انہیں معلوم تھے، ان کے ہاں وہ مشہور تھے۔ ان کے ذریعے سے تمام اہل زمین پر حجت قائم ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پر عذاب نازل کیے اور مومنین کو ان سے نجات دی۔ انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے اور چاہیں گے کہ واپسی کی کوئی راہ ملے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پہ عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پہلے قحط واقعہ ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے میں پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے اور نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے اس عذاب کو ہم پر سے ہٹا لیا تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں
لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کریں گے، آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ہٹ گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا، انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا مارے۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئی اور لوگوں کے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوئیں سے تنگ آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی، ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے، گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈک اسے تنگ آ گئی تو پھر وہی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آیا، فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی وہ وعدہ کرتے اور اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے، لیکن وہ اصلاح کے بجائے عہد شکنی کرتے رہے اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بڑا عذاب آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی، وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں اس کی گھوڑ سوار فوج میں 1 لاکھ سیاہ گھوڑے تھے اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آنے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکلنے تک 426 شمسی سال کی مدت ہے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ سے شکایت کی اور انتہائی خوف زدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاتم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں حضرت موسیٰ اور ہارون کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ سے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورتحال اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا مارے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے پھٹ جا، تو وہ اللہ کے حکم سے پھٹ
پھٹ گیا۔ اس طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے سم دھسنے سے محفوظ ہو گئے۔ جب اللہ عز و جل نے سمندر کی یہ کیفیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر گزرنے کا حکم دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو۔ جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے وقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں، لیکن میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ وہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مارے۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ سرکش باغی ظالم مغرور متکبر فرعون، اس نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کی دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات دی اور امن سی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کو ایک قوم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے۔ اس کی سزا کے طور پر صحرا میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک یہیں رہے اور یہاں سے نہ نکل سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار ربانی کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ادھر قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ یہ دراصل وہ بچڑا تھا جسے سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے زیور لے لیے تھے اور آریتن وہ زیور جو انہوں نے فرعونیوں سے آریتن لیے تھے، اس نے انہیں ڈھال بنا کر ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈالی جو اس نے فرعونیوں کے غرق ہونے کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈالی تو وہ اس طرح رانبنے لگا جس طرح سچ مچ کا بچڑا بنا رہتا رانبتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند اوباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی نعش پر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا۔ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے طرح طرح سے استفسار کیا کہ کس طرح کی گائے ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسی ہوگی اور اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا۔ بہرحال آخر کار جب وہ نتیجے پر پہنچے تو مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے نہایت مہنگے داموں پر ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے۔ تب انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا، اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہ تھے لیکن یعنی تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہتے ہیں وہ پھر مردہ ہو گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر مزید مل جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تب ابھی وفات کا حکم قبول ہے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میدان طیہ سے نکال کر ارض مقدس میں لے جانے والے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل کتاب اور اکثر علماء اسلام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا، یا رب مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت سے یہ دعا نہ کرتے، لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان طیہ میں تھے، اس لیے آپ نے وفات کے وقت یہ خواہش ظاہر کی جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں، اس زمین کے قریب فوت ہو کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات کو مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔